ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے، اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم لوگوں نے اپنی گزشتہ کلاسز میں مرکب کو سیکھا، اس کی اقسام کو سیکھا، اور اس میں مرکب تام اور مرکب ناقص جانے ہم نے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے جملہ اسمیہ دیکھا، اس کے اندر موجود جو اس کے اجزاء ہیں ان کو سیکھا، مبتدا اور خبر۔ اور پھر مرکب ناقص میں ہم نے جانا کہ اس کی مختلف اقسام ہیں، جس میں سے ہم نے پہلی قسم مرکب جاری پچھلی کلاس میں سیکھا تھا، اور اس میں جو ہے حرف جر سیکھے تھے، قرآن میں استعمال ہونے والے اور عربی زبان میں استعمال ہونے والے اوورال تمام کے تمام جو ہمارے حروف تھے، حروف جارہ، ان کو ہم نے سیکھا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ایک اور نیا رول سیکھیں گے، اور اس رول کا نام ہے اقسام المعرفہ۔ ہم نے اسم المعرفہ سیکھا تھا، ٹھیک ہے، اور آج ہم اس کی اقسام سیکھیں گے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم المعرفہ ایسے خاص اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اسم النکرہ جو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے، جبکہ اسم المعرفہ میں وسعت نہیں ہوتی۔ عربی زبان کی جہاں تک بات کی جائے تو اس میں استعمال ہونے والے تمام اسما نکرہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں جب تک کہ اس میں اسم المعرفہ کی اقسام میں سے کوئی اسم نہ ہو۔ تو اس کے لیے ہمارا اسم المعرفہ کی اقسام کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے پھر سیکھتے ہیں۔ اسم المعرفہ کی کل 5 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے نام ہیں اسم العلم، اسم الاشارہ، اسم الموصول، اسم الضمیر اور معرف باللام، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے اسم العلم۔ علم نام کو بولتے ہیں، عموماً ہم لوگ نام کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن لغوی طور پر علم کا معنی ہوتا ہے علامت، جھنڈا یا نشانی۔ علم ایسی نشانی کو کہتے ہیں جس سے کوئی شے پہچانی جائے، اس لیے کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو علم کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز یا جگہ کا اپنا خاص نام ہوتا ہے، اس لیے اس نام کو اسم المعرفہ ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ معرفہ ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، جیسے القاہرہ، مریم، سلیمان وغیرہ۔ نمبر 2 ہے اسم الاشارہ۔ اسم الاشارہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں، تو اب ذرا بات کرتے ہیں کہ اسم الاشارہ یہ اسم المعرفہ کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ اسم الاشارہ بھی وہ اسما ہوتے ہیں جو کسی معین خاص شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلا ھذا، یہ، ذالکا، وہ، یہ دونوں مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ھذہ اور تلکا، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اسما ہیں، یہ اسماء الاشارہ، یہ معرفہ ہوتے ہیں۔ جی، اسم المعرفہ کی تیسری قسم ہے اسم الموصول۔
اسم الموصول بھی اسم المعرفہ کی قسموں میں سے ہے، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، چونکہ ابھی ہم نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں نہیں پڑھا تو یاد رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسم الموصول دو اسما، دو مرکبات یا دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلا الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللاتی اور اللائی۔ آخر والے یہ جو دو ہیں اللاتی اور اللائی، اللائی، یہ دونوں سیم ہیں، کسی جگہ پر اللاتی یوز ہوگا اور کسی جگہ پر اللائی۔ اچھا جی، اسم الموصول کو ہم آئندہ نشستوں میں جہاں پر باقاعدہ یہ رول آئے گا تو وہاں ڈیٹیل میں ہم اس کو سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس کو تھوڑا سا بس ٹچ کر رہے ہیں۔ اسم الضمیر کی بات کرتے ہیں، یہ اگلی قسم ہے۔ اسم الضمیر وہ اسما ہیں جو کسی اسم، شخص، چیز یا جگہ کے نام کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا مطلب ہم اس نام کو بار بار نہ دہرا کر اس کی جگہ پر ایک اسم استعمال کرتے ہیں، وہ اسم جو ہوتا ہے وہ اسم الضمیر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں کہتی ہوں کہ اسلم ایک اچھا لڑکا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، وہ ایک لائق طالب علم ہے، وہ ہمیشہ اچھے نمبر لیتا ہے۔ اب اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شروع کے جملے میں اسلم کا نام آیا اور اس کے بعد باقی تمام جگہوں پر جہاں جہاں پر بھی اس کا نام آنا تھا وہاں پر میں نے وہ کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں؟ تاکہ اس کا نام بار بار دہرایا نہ جائے۔ یہاں پر وہ ایک اسم ضمیر کے طور پر آیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر جو وہ کا لفظ آیا ہے وہ اسم ضمیر کے طور پر آیا ہے۔ اردو کے مندرجہ ذیل تمام الفاظ ضمائر کہلاتے ہیں، وہ، تم، ہم، میں، ہمارا، تمہارا، تمہاری، اس کی، ان کی، میری وغیرہ، یہ سب اسم ضمائر ہیں۔ ضمیر کی جمع کو ضمائر کہا جاتا ہے۔ جب بھی ضمائر آئیں تو ان سے پہلے ان اسما کا ذکر ضرور ہوتا ہے جن کے لیے وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ ضمائر کسی خاص اسم کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں اس لیے یہ بھی معرفہ ہی کہلاتے ہیں۔ ضمائر بھی اسما کی طرح تین اعرابی حالتوں میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ضمائر جو ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، ان کی اعرابی حالت ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آ سکتی، تو یہ تینوں اعرابی حالتوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضمائر کی دو بڑی اقسام ہیں، منفصل ضمائر اور متصل ضمائر، ٹھیک ہے۔ متصل جڑے ہوئے ضمائر اور منفصل الگ الگ۔ چلیے دیکھتے ہیں آخری قسم اسم المعرفہ کی۔ اسم المعرفہ کی آخری قسم ہے المعرف باللام، اور آگے بریکٹ میں الف اور لام لکھا ہوا ہے۔ وہ تمام اسما جن کے ساتھ ہم لام تعریف کو لگا کر ان کو خاص بناتے ہیں اسم المعرفہ کی اقسام میں سے ہیں، جیسے رجل نکرہ تھا تو اس کے ساتھ ال لگا کر الرجل کر لیا تو اس کو ہم نے معرفہ بنا لیا، لیکن رجل جو تھا وہ بائی برتھ معرفہ نہیں ہے، مطلب وہ ایسا اسم ہے جس کے ساتھ ال لگا کر ہم نے خود اس کو معرفہ بنایا، جیسے کتاب نکرہ ہے، ٹھیک ہے، اوریجنلی نکرہ ہے لیکن اس کے ساتھ ال لگا کے ہم نے اس کو معرفہ بنا لیا۔ باقی جتنی بھی ہم نے اقسام اوپر پڑھی ہیں چار، وہ چاروں ایسی ہیں کہ ہم ان کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بائی برتھ جو ہے نا معرفہ ہیں، ان کو ہم خود نہیں بناتے ہیں، لیکن المعرف باللامی کا استعمال کر کے، یعنی الف لام یا لام تعریف کا استعمال کر کے ہم خود کسی اسم کو معرفہ بناتے ہیں۔ یہ جو المعرف باللامی سننے میں آپ کو بڑا مشکل سا نام لگ رہا ہوگا، یہ ال ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ال بھی بول لیتے ہیں، الف لام بھی بول لیتے ہیں، لام تعریف بھی بول لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو آسان لگے اس کو آپ یاد رکھیے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو اسما ہوتے ہیں ان کو ہم خود بناتے ہیں ان کے ساتھ ال کا استعمال کر کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ٹوٹل 5 اقسام اسم المعرفہ کی، اور بہت ہی آسان تھی۔ میں پوری امید رکھتی ہوں کہ آپ نے ان کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا اور اس میں کوئی ایسی چیز یا ایسی بات نہیں ہوگی
جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اچھا فہم عطا فرمائے کہ ہم اچھے سے اس کلام کو سیکھ سکیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ آمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔